بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے امیر محترم جناب اقبال سر صاحب حفظہ اللہ، دیگر حاضرین کرام اور سامعین اعظام، ہمارا درس جس موضوع سے متعلق جاری ہے وہ ہے شرک تک پہنچا دینے والے یا شرک میں مبتلا کر دینے والے امور کا تذکرہ. اس سلسلے میں بعض چیزوں کا ذکر ہوا. تیسرے نمبر پر صاحب کتاب شیخ نورستانی حافظہ اللہ نے عنوان قائم کیا ثالثاً رفع القبور وتجسیسها واسراجها وبناء الغرف او المساجد علیها وعبادۃ اللہ تعالی عندها، کہ قبروں کو اونچا اٹھانا، اس پر عمارت بنانا، اونچا بنانا، وتجسیسها اور اسے چونا گچ کرنا، مضبوط بنانا، پختہ بنانا، وبناء الغرف اور اس پر کمرے، قبے، کمرے، حجرے بنانا، اول مساجد علیہا یا اس پر مسجدیں تعمیر کرنا، وعبادۃ اللہ تعالی عندہا اور اسی طریقے سے اس کے پاس اللہ کی عبادت کرنا، اس صاحب قبر کی نہیں، قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنا، یہ سمجھ کر کہ دوسرے مقامات کے مقابلے میں یہاں نماز یا عبادت کرنا، نماز پڑھنا یا عبادت کرنا زیادہ برکت اور فضیلت کا سبب ہے. یہ بھی شرک تک پہنچانے والے اعمال میں سے ہے. عنوان قائم کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان تمام امور سے ممانعت کرنے کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں. ان میں سے چند کا تذکرہ ہم یہاں کر رہے ہیں. پہلے نمبر پر مَرَوَاهُ جندب بن عبداللہ البجلی، جسے جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. یہ صحیح مسلم میں مروی ہے، نقل منقول ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات اور موت سے 5 روز پہلے یہ کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت ب5 وهو يقول. آپ یہ فرما رہے تھے. یہاں انہوں نے صرف حدیث کا آخری ٹکڑا نقل کیا. ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی ابرأ الی کل خلیل، میں ہر خلیل محبوب کو کہتے ہیں جس کا درجہ محبت سے اونچا ہے، میں ہر خلیل سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی شخص کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا. ابو بکر صدیق دوسری حدیثوں میں ہے کہ لوگوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخصیت تھے، لیکن کہا کہ یہ خلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے خلت جب مجھے نوازی، خلت سے نوازا، تو اب اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، کسی کو مزاحمت نہیں دے سکتا، کسی کی مزاحمت کو قبول نہیں کرتی خلت. تو آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی اسی طریقے سے خلیل بنایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اس کے بعد یہ جملہ فرمایا الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، کہ سنو، یہ جان رکھو کہ تم سے پہلے کے لوگ جو تھے وہ اپنے انبیاء اور اپنے بزرگوں کی، صالحیہم نیک لوگوں کی، بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے. اپنے انبیاء کی قبروں کو اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو تم سے پہلے کے لوگ بنا لیتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجدا. کتنی صاف میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی کہ تمہارے پاس رسول تمہارے ہی جنس سے آئے ہیں جن پر تمہاری تکلیف بڑی دشوار ہے اور تمہارے حق میں خیر کے بڑے حریص، مومنوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں. یہ قرآن کی آیت کا، سورہ توبہ کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم کا ترجمہ کیا میں نے. یہ آپ کی شفقت
آپ کی مہربانی امت کی بھلائی کی انتہائی خواہش تھی کہ آپ ان تمام چیزوں سے امت کو روکنے کی بھرپور کوشش کیے، صاف صاف بیان کر دیا، بار بار کھول کھول کر بیان کر دیا ان چیزوں کو جس کے ارتکاب کی وجہ سے امت کے افراد کو نقصان ہو سکتا ہے، دنیا یا آخرت میں ہلاکت ہو سکتی ہے، اور ان تمام خیر اور بھلائیوں کا حکم دیا جس سے فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے یہاں شرک کا سد باب کرتے ہوئے، اس کا دروازہ اور راستہ بند کرتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو پہلے کے لوگ مسجدیں بناتے تھے، تم مت بنانا۔ ہاں، لا تتخذوا القبور مساجدا، یہاں آپ نے صرف انبیاء نہیں کہا، عمومی بات کہی کہ قبروں کو، کسی کی بھی قبر ہو، یہاں تک کہ انبیاء کی بھی، بزرگوں کی، کسی کو بھی مسجد نہ بنانا۔ فإنی انہاکم عن ذلک، اس لیے کہ میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم کے فرمان رسول روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے۔ آج جتنے لوگ قبروں پر مسجد بنا رہے ہیں یا مسجدوں میں قبر بنائیں، قبر پر مسجد بنانے کی جو ممانعت ہے، اس میں کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے سے کوئی مسجد ہو، اس کے احاطے میں قبر بنا لی جائے کہ صاحب قبر نے یہ مسجد بنوائی تھی، لہٰذا ان کی قبر، ان کی وصیت تھی یا نہیں تھی، اسی میں بنائی جائے، اس کے صحن میں بنائی جائے، کسی حصے میں بنائی جائے۔ یہ بھی اس ممانعت کے خلاف ہے۔ یا کوئی قبر پہلے سے ہو اور وہاں مسجد بنائی جائے، یہ بھی قبروں کو مسجد بنانے کے معنی میں شامل ہے۔ تیسری شکل یہ ہے جو عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے کہ قبروں کو مسجد بنانے کا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم عمارت بنا لیں۔ مسجد کی عمارت یہ بنی ہوئی ہے چار دیواری کے ساتھ، یہ اس طرح کی تعمیر ہی مسجد بنانے کے معنی میں شامل نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی جگہ کو عبادت کے لیے مخصوص کیا یا اختیار کیا کسی جگہ میں عبادت کروں گا، تو وہ مسجد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ مجھے 5 اور بعض روایتوں میں 6 چیزیں دی گئی جو دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک چیز بتائی، جعلت لی الارض کلھا مسجدا و طہورا، پوری زمین، پوری دنیا کا ہر حصہ، خطہ میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ۔ اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں وضو یا غسل کی جگہ، تو میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا گیا۔ اب جہاں آپ نے نماز پڑھی، جہاں آپ نے اللہ کی عبادت کی، وہ عارضی ہی طور سے صحیح، وہ مسجد بن گئی، عبادت گاہ بن گئی، سجدہ گاہ بن گئی۔ ہاں، زمین کے چند حصوں کو، چند جگہوں کو مستثنا کیا گیا کہ آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، جس میں سے ایک یہ ہے قبر۔ قبر پر یا قبر کی طرف رخ کر کے عبادت نہیں کر سکتے، منع ہے۔ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ حمام، پیشاب پاخانے کی جگہ حمام، ہاں، اسی طرح اونٹوں کو باندھنے کی جگہ، ایسے 7-8 جگہ ہیں جہاں حدیثوں میں مذکور ہے کہ یہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ باقی زمین کے کسی بھی خطے، کسی بھی حصے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں آپ نے نماز پڑھی آپ نے عملی طور سے اسے مسجد بنا لیا۔ تو ایک تیسری شکل یہ بھی ہے۔ تو ان تینوں شکلوں کو ہم اس ممانعت میں شامل مانیں گے کہ اللہ کے رسول صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ تم قبروں کو مسجد نہیں بنانا، میں اس سے منع کر رہا ہوں۔ اب جو لوگ بنا رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، علماء نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سید الانبیاء، رحمت للعالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ قبروں کو مسجد نہیں بنانا۔ کوئی اس میں ایسی بات ہے جو کسی جاہل سے جاہل انسان کو، موٹی عقل والے آدمی کو بھی اس ترجمے کو یا اس عبارت کو نہ سمجھ سکے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور مولوی صاحب سمجھائیں گے کہ اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں، پھر بنا لیا اور اس حدیث کی کچھ تعویل کر کے توڑ مروڑ کر دیا، اس کو بے حیثیت بنا دیا رسول کے فرمان کو، اور ایجاد کردہ چیزوں کو جو روافض نے اس امت میں جائز شروع کی، قبروں کو پختہ بنانا، اس کی عبادت کرنا یا مسجد گاہ، سجدہ گاہ بنانا، اس امت محمدیہ میں تاریخی اعتبار سے اس کا آغاز روافض نے کیا، شیعوں نے، انہوں نے کیا، اسے آپ مان رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، آپ رسول پر ایمان کے دعوے دار ہیں، رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں، رسول کی فرما برداری کے دعوے دار ہیں،
تو اس بات کو کیوں نہیں مانتا؟ امت کا ایک بڑا طبقہ، اور خاص طور سے وہ طبقہ جسے یہ دھوکا ہے، فریب ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتا ہے. جی نہیں، محبت بدعات سے نہیں ہوتی، بلکہ بدعت سے رسول کی دشمنی ہوتی ہے. جو بدعت کرتے ہیں، جو رسول کے فرمان کی کھلی کھلی مخالفت کرتے ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، آپ کے دین کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کو پامال اور رد کر رہے ہیں. آپ کو ماننے والے وہ ہیں جو آپ کی بات سنتے ہی سر جھکا دیتے ہیں، صحابہ کرام کی طرح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا. یہ جو ایک حدیث میں نے ابھی نقل کی، قبروں پر مسجد بنانے کی حدیثیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط میں لکھا، اور دوسرے علماء نے بھی اپنی دوسری کتابوں میں تحقیق پیش کی کہ یہ حدیثیں مستفیض اور متواتر ہیں. مستفیض اصطلاح میں مشہور کو کہتے ہیں، تواتر سے کم درجے کی، اور تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے متعدد صحابہ سے. امت کی ایک بڑی ثقہ لوگوں کی تعداد نے اسے نقل کیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر سلسلہ وار بات تک. دوسری حدیث جسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا، یہ روایت مسند احمد کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی صحیح ہے. آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان من شرار الناس من تدرکہ الساعۃ وہم احیاء، کہ لوگوں میں بدترین سب سے برے لوگ وہ ہیں، سب سے برے لوگوں میں سے وہ لوگ میں وہ شامل ہیں جن کو جب قیامت واقع ہوگی اور وہ زندہ ہوں گے. قیامت واقع ہونے کے وقت جو لوگ زندہ ہوں گے وہ بدترین لوگوں میں سے، انتہا درجے کا ہے نا. مسلم شریف کی ایک حدیث کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں کوئی شخص اللہ اللہ کہنے والا بھی نہ رہ جائے. جب کوئی نہیں رہے گا تب قیامت قائم ہوگی. تو لا الہ الا اللہ اور اللہ کے نام کی یہ فضیلت بھی ہے کہ جب تک اس کا نام رہے گا قیامت نہیں آئے گی. تو کہا کہ سب سے برے لوگوں میں سے وہ بھی لوگوں میں وہ شامل ہیں کہ وہ زندہ ہوں اور قیامت واقع ہو. اور دوسرے نمبر پر آپ نے ذکر کیا وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِد، اور وہ لوگ جو قبروں کو مسجد بناتے ہیں، عبادت گاہ بناتے ہیں، عمارت تعمیر کر کے یا وہاں عبادت کر کے، جو قبروں پر نماز یا عبادت کا عمل انجام دے رہے ہیں، وہ بھی بدترین لوگوں میں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کرنے سے انسان انتہائی برے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. آپ اسے نیکی قرار دیں، اس کی تائید میں لمبی چوڑی تقریر، منطقیانہ، فلسفیانہ بحث کر کے کھینچتان کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا کہ یہ مت کرنا، یہ بدترین جو کرے گا وہ بدترین لوگوں میں سے. تو قیامت قائم ہونے والے آخری بدترین ہوں گے، اور شروعات کرنے والے بدترین لوگوں میں سے وہ ہیں جو قبروں کو مسجد بناتے ہیں. حدیث نمبر 3 جو انہوں نے نقل کی، ما روت ہو ام المومنین عائشہ تھا، عائشہ تو وابن عباس رضی اللہ عنہم، کہ وہ روایت جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں نے روایت کیا کہ یہ دونوں کہتے ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض لاحق ہوا، آ پڑا، مراد ہے کہ جب آپ پر موت کی علامتیں ظاہر ہوئی، دوسرے معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں سکرات کے عالم میں ہے، نزا کی کیفیت میں آپ پر جب موت کی علامتیں، مرض الموت لاحق ہوا آپ کو، تو تفقا یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، تو آپ اپنی ایک چادر کو جو آپ کے چہرے پر تھی اسے پھینکنے لگے، ہاں اپنے چہرے پر ڈالنے لگے. آپ کے اوپر ایک چادر تھی جسے کھینچ کر آپ اپنے چہرے پر ڈال لیتے. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا، جب اس سے دم گھٹنے لگتا، آپ کا دم گھٹنے لگتا، کشفها عن وجهه، تو اپنے چہرے سے اس چادر کو ہٹا لیتے. دیکھ رہے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کی بشریت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے. انسان تھے آپ، موت کے وقت آپ کو بھی بے چینی ہے، ایک قسم کی تکلیف ہے، شدید بخار تھا. بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ عام انسانوں کے مقابلے میں دگنا بخار ہوتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اجر بھی دگنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں. تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو چھوٹی سے چھوٹی جو تکلیفیں ہوئی، یہ توحید کی دلیل ہے. اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی خصوصیات، صفات، اختیارات کچھ بھی ہوتا
تو یہ تکلیفیں آپ کو جھیلنا نہیں پڑتی. توحید کی دلیل کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے, نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. جس کے ہاتھ میں قوت و اختیار ہوگا وہ دکھ جھیلے گا, تکلیف میں مصیبت میں مبتلا ہوگا, بیماری سے دوچار ہوگا. آپ کا بیمار ہونا, آپ کا سر میں درد ہونا, بخار میں مبتلا ہونا, یہ سکرات الموت کی دوسرے انسانوں کی طرح آپ پر کیفیت طاری ہونا کہ آپ بے چینی کا شکار ہیں, چادر ڈال رہے ہیں اور ہٹا رہے ہیں, گویا ایک قسم کی تکلیف ہے. توحید کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہیں موت کا کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں, سکرات اور نزا کی کیفیت ہے, آخری وقت ہے اور بے چینی کا شکار ہے. اندازہ لگائیے پس منظر اس حالت میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوگی. آپ نے فرمایا کہ آپ اسی حالت میں تھے, وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ. حضرت عائشہ, حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں فرما رہے ہیں کہ اسی حالت میں آپ تھے اور آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر. اللہ کی لعنت, لعنت انتہائی شدید جملہ ہے, اور وہ بھی زبان رسالت سے, معمولی بات نہیں ہے. اکثر میں یہ تذکرہ کرتا ہوں, آپ سنتے ہیں, دوسرے علماء سے بھی پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان نہ پنپ سکتا ہے دنیا میں, نہ آخرت میں نجات پا سکتا ہے. بلکہ صادق و مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا, کوئی بھی. پوچھا گیا آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی, ہاں میں بھی, الا یہ کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ رحمت ہے, اور لعنت اس کی ضد ہے. لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دور کر دینا, دھتکار دینا, پھٹکار دینا. اللہ کی لعنت ہو, کون کہہ رہا ہے, کون یہ بد دعا دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دعا اور بد دعا ظاہر سی بات ہے کہ رائے گاہ نہیں جا سکتی, غلط نہیں ہو سکتی. آپ بد دعا کر رہے ہیں. جو لوگ قبروں پر مسجد بنا رہے ہیں, قبروں کی زیارت کے لیے سفر کر رہے ہیں, وہاں نظر و نیاز, فاتحہ خوانی, میلاد اور نہ جانے کیا کیا سجدہ, رکوع اور دوسری عبادات کر رہے ہیں, وہ غور کریں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کے مستحق بن رہے ہیں. یہود اور نصارہ کا تذکرہ کیا, اور اس امت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے بالکل ہو بہو لوگ پیدا ہوں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو اس امت میں بھی ہوگا. یہاں تک کہ کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت ہوگا. یہ دوسری حدیثوں میں ہے. تو اب یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا تو اس امت کے لوگ بھی کریں گے, کوشش کریں گے. بالکل واضح سی بات ہے. اور انبیاء کی قبروں کو نہیں کر سکے. اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا پروردگار. لہذا دوسرے بزرگوں اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنایا جا رہا ہے, اور بنایا گیا. آج عبادت کی جا رہی ہے وہاں بڑے پیمانے پر. ہندوستان پاکستان میں تو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. عالم اسلام میں نہ جانے کتنے ایسے مقامات, مزارات, مشاہد اور قبروں کو جو مسجد اور سجدہ گاہ یا عبادت گاہ بنا لی گئی ہیں. چنانچہ کہا کہ وَمَن يَتَّخِذُ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے, لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. یحذروا, اب حضرت عائشہ, یحذروا ما صنعوا. آپ لوگ یہود و نصارہ کا تذکرہ یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ڈرا رہے ہیں, روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں اس چیز سے جو ان کی کارستانی تھی, کام تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا, اس لیے لعنت کے مستحق ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیوں بتا رہے ہیں آپ کہ تم اپنے نبی کی قبر کو مسجد بنا کے یہ لعنتی کام نہ کرنا, اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا سبب نہ بنانا. یہاں رک کر 2-3 اشارے غور کیجئے اس حدیث میں کہ آپ کس کنڈیشن اور کیفیت میں ہیں. اور یہ فرما رہے ہیں موت سے تھوڑا پہلے, گویا اس میں اشارہ ہے کہ اب میری بھی قبر وجود میں آنے والی ہے, میری بھی قبر وجود میں آنے والی ہے, میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. تو تم وہ نہیں کرنا جو پہلے آپ نے پہلے بار بار موت سے 5 روز پہلے حضرت جندب بن عبداللہ البجلی بیان کر رہے ہیں. 5 روز پہلے بھی بیان کیا, عام حالات میں بھی آپ نے بار بار بیان کیا, بلکہ شروع اسلام میں تو آپ نے قبروں کی زیارت سے ہی منع کر دیا تھا.
بعد میں اجازت دی. کیوں منع کیا تھا زیارت سے؟ اس لیے کہ قبروں کی زیارت میں بے احتیاطی اصول شریعت کی مخالفت ذرا سی کی جاتی ہے تو یہیں سے شرک کا، خرافات کا دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس دروازے کو بند کیا. جب صحابہ کرام کی اچھی خاصی تربیت ہو گئی، عقیدہ توحید مضبوط و مستحکم ہو گیا، اور اس بات کا امکان مسدود ہو گیا کہ اب یہ قبرستان جانے کے بعد زیارت قبور کے نام پر کسی غلط کام یا شرکیات کے معاملے میں پڑ جائیں گے، تو تب اس کی اجازت دی، اور وجہ بتائی کہ یہاں اجازت دینے کا مقصود یہ ہے کہ موت کو یاد کریں، اور موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جانے کے لیے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس بستی، جس گاؤں، شہر میں رہتے ہیں، وہاں کے قبرستان میں جا کر زیارت کیجیے. اور جو قبریں قبے والی، عمارتوں والی، شاندار جاندار بنا لی گئی ہیں، جہاں میلے ٹھیلے، عرس وغیرہ لگتے ہیں، وہاں جانے سے موت اور آخرت یاد نہیں آتی، جو قبروں کی زیارت کا مقصود بتایا گیا ہے. غور کیجیے، جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں بالکل واضح بات ہے. آپ اپنے قبرستان میں جائیں. آج دیکھیے جنت البقیع میں آپ کی ان تعلیمات کا نتیجہ ہے مکہ مدینہ میں کسی صحابی اور کسی بزرگ کی قبروں کو پختہ نہیں رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حضرت علی کو بھیج کر توڑوائی تھی، پچھلے ہفتے حدیث گزری. ہاں، قبروں کو، اونچی قبروں کو نیچا کیا. ایک بالشت کی اجازت ہے اونچا کرنے کی، جس سے پتہ چلے یہ قبر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو الحیاج کو بھیجا، آگے اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. بہرحال آپ نے فرمایا ایک چیز تو اس میں یہ ہوئی کہ آپ اپنی وفات سے قبل 5 روز پہلے بھی اور سکرات کے معاملے میں کے عالم میں بھی منع کر رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں قبروں کو پر مساجد. ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ اب اشارہ ہے کہ میری قبر وجود میں آنے والی ہے. دوسرا یہ کہ یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے. گویا آپ کو اس بات کا اندیشہ بالکل واضح طور سے لاحق تھا، جانتے تھے آپ کو بتایا گیا تھا کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے. تیسری چیز کہ یہود و نصارہ ایسا کرنے کی وجہ سے لعنتی ہیں، رسول کی زبان سے ہے، اگر کوئی انکار کرے تو کفر ہو جائے گا. تو ایسا قبروں پر مسجد بنانا لعنت کا کام ہے. جو کام لعنت کا ہو رسول کی زبان پر، وہ جائز ہو سکتا ہے؟ بتائیے، جائز ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں، کھلا حرام ہے. اور اس پر تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام اماموں کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے لوگ کھینچتان کے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، بزرگان دین کو، صحابہ کو ماننے والا بھی کہتے ہیں، ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور سب ہاتھ میں مطلب ان کے جنت بھی ہے. کیسی دھوکے بازی دے رکھی، کیسے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر رکھا ہے شیطان نے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام لعنتی ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا. اب اگر کسی نے مسجد بنا لی ہے تو یہ سوال کچھ لوگ کرتے ہیں کہ کیا ایسی مساجد جہاں قبریں ہیں مسجد کے احاطے میں، وہاں نماز پڑھی جائے گی یا نہیں، وہاں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بالکل واضح جواب اس کا یہ ہے کہ جب یہ کام لعنتی ہے، حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیثیں بھی ہیں کہ قبروں کی طرف رخ کر کے یا قبروں پر عبادت نہ کرو، اور قبروں کے پاس عبادت کرنا اس کو مسجد بنانے میں شامل ہے، تو یہ نماز حرام ہی نہیں بلکہ اگر کوئی ایسی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی. ہمارے شہر مالیگاؤں میں ایک مسجد بنائی گئی قبرستان کے احاطے میں، اس میں اختلاف چلتا ہے. جو لوگ اس کی تائید میں ہیں وہ کھینچتان کے کہتے ہیں، بہت لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں کہ یہاں کبھی قبریں نہیں تھیں، یا یہ حصہ ایسا تھا اور ویسا تھا. جب ارد گرد میں قبریں ہیں، اور آج کی کیفیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ لوگوں میں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں میں ایک عام رجحان ہے کہ جمعہ کے دن اپنے رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ایسے جاتے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے، اچھی خاصی تعداد ہو جاتی ہے، ایک رسم روایت بن گئی. یہ طریقہ نہیں ہے زیارت قبور کا. اور اس بنیاد پر اس مسجد میں جمعہ کے دن بطور خاص لوگوں کا ازدحام ہو جاتا ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں کہ وہیں نماز پڑھ کے وہیں زیارت کر لیں گے. نتیجہ کیا ہے کہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، ابھی ایک صاحب ایک جنازے کے موقع پر بتا رہے تھے کہ جمعہ کے دن صفیں بڑھتے بڑھتے راستوں سے بڑھ کر انہوں نے جو بھی حد بندی کی ہے، ان کی صفیں، نمازیوں کی صفیں قبروں تک اور قبروں کے بیچ تک چلی جاتی ہیں. یعنی وہ سجدہ کرتے ہیں تو سامنے قبریں ہوتی ہیں. کیا یہ درست ہے؟ اہل حدیث علماء کو چھوڑیے، دیوبندی علماء سے پوچھیے، پرانے علماء کی تحقیق، ان کی کتابیں پڑھیے، کیا یہ عمل درست ہے؟ قطعاً درست نہیں ہے. اور اگر شک و شبہ بھی ہو تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں نماز نہ پڑھی جائے.
یہ کئی لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے بطور خاص میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ قبروں کے بیچ میں جو مسجد بنائی گئی ہے، ابھی کئی سوالات ہیں، یہ مختلف ہی ہے کہ وہاں قبریں تھی یا نہ تھی، اور تھی تو وہاں صفائی کی گئی نہیں، کہ اللہ کے رسول اللہ نے مسجد نبوی بنانے سے پہلے وہاں 2-3 قبریں تھی، اس کو کھود کے صاف کیا اور قبروں کو منتقل کیا۔ ایسا کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور میں بھی ایسا سمجھتا ہوں، کہ وہاں ماضی میں قبریں تھیں، واللہ اعلم۔ اور پھر جس نے وقف کیا تھا اس مسجد کو، اس زمین کو، وقف کے اعتبار سے وہ قبرستان کے لیے تھی یا مسجد کے لیے تھی؟ مسجد کے لیے کیا وہ مخصوص تھی؟ اس کی حد بندی کی گئی؟ یہ ایسے کچھ سوالات ہیں جو اگر واضح نہیں تو کم سے کم شک تو ضرور پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جن چیزوں میں شک ہو، شبہ ہو، انہیں چھوڑ دو، اور وہ چیزیں اختیار کرو جس میں یقین ہو، دل مطمئن ہو۔ آگے روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، وہ کہتی ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے اس کیفیت میں کہا کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، اور آپ اس سے ڈرا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ولولا ذالک لابرز قبرہ، اگر یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ آپ کی قبر کو بھی مسجد بنایا جا سکتا ہے جیسے پہلوں کے انبیاء کی قبروں کو بنایا گیا، تو آپ کی قبر کو کھلا رکھا جاتا، جیسے دیگر صحابہ کرام کی قبریں جنت البقیع میں اور دوسرے قبرستانوں میں کھلے طور سے تدفین کی گئی اور موجود ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کھلے میں ہوتی۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدہ، ہاں مگر آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اس کو مسجد بنا لیا جائے گا۔ کیا یہ اندیشہ صحابہ کرام کے بارے میں تھا؟ ام المومنین جو کہہ رہی ہیں، کیا یہ صحابہ سے ممکن تھا کہ صحابہ کرام آپ کی قبر کو مسجد بناتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ صحابہ تابعین اس سلسلے میں اگر آپ کتابیں پڑھیں اس موضوع سے متعلق، درس میں بہت کم باتیں آ پائے گی، گہری اور تفصیلی تحقیق نہیں آ پائے گی۔ آپ پڑھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اس سلسلے میں صحابہ تابعین بہت شدید طور سے نکیر کرتے تھے کہ اگر قبر کے پاس جا کر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو سختی سے منع کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور اس کا اہتمام کرتے تھے کہ عبادات کے لیے ایسے مقامات کو ہرگز نہ اختیار کیا جائے۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نمبر 4 پر یہ حدیث جو پہلے گزر چکی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو الحیاج الاسدی کو بھیجا، ہاں، اور ان سے کہا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو اس کام اور اس عمل کے لیے نہ بھیجوں جس ڈیوٹی اور کام پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ ہاں، لا تدع تمثالا الا تمسہ، کہ کوئی بھی مجسمہ پاؤ، مجسمہ جس کی شکل صورت اور تراشی خراشی تصویر ہو تو اس کو مٹا دو، ولا قبر مشرفا الا سویتہ، اور کوئی اونچی قبر پاؤ تو اس کو برابر کر دو، یعنی برابر سے مراد یہ کہ جتنی شریعت کی اجازت ہے اتنا کر دو، 1 بالشت تک اس کی بلندی ہو، بس کوہان کی شکل میں، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے اس موقع پر کہا تھا کہ بعض خبر پرست یہ حدیث یا اس معنی کی حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توڑوائی، حضرت علی نے توڑوائی، تو اس زمانے میں جو پختہ یا بڑی قبریں تھیں وہ مشرکین اور اہل جاہلیت کی تھی، صحابہ کی تھوڑی تھی۔ حدیث کو رد کرنے کے لیے کیسی کیسی تعویل کرتے ہیں، دیکھیے۔ تو اس کا جواب میں نے کہا کہ ان کے اعتراض میں ہی اس کا جواب ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل کفر و شرک کی قبروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑوایا، مٹایا، تو ان لوگوں نے کتنی قبریں بنائی؟ ان لوگوں نے یہاں یہ کیوں نہیں بیان کیا کہ چونکہ یہ اہل کفر کی ہے اس لیے اس کو توڑ دو؟ جو اہل ایمان میں بزرگان ہیں ان بزرگوں کی قبروں کو اچھا پختہ اونچا بنانا، ایسی کوئی روایت کسی ایک صحابی سے ملتی ہے؟ میں نے اس سے پہلے شاید ذکر کیا تھا، علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ نے پاکستان میں تقریر کرتے ہوئے ان کی ایک تقریر سنی تھی، اس نے کہا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ قبر پرستوں کو قبر کو پختہ بنانے کے قائلین کو چیلنج کیا کہ قبروں کو چونا گچ کرنے، پختہ بنانے کے سلسلے میں صحیح نہیں، ایک ضعیف حدیث، صحیح تو جانے دیجیے، ایک ضعیف حدیث بھی آئی ہے
کہا میں چندہ کر کے جتنے بزرگان دین ہیں آپ کے، آپ جن کو مانتے ہو، سب کی قبریں پختہ بنوانے کی کوشش کروں گا۔ اسٹیج پہ کہا، وعدہ کیا، چیلنج کیا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ 4 اماموں کو آپ مانتے ہیں، ان کی تقلید کرنا ضروری قرار دیتے ہیں، جبکہ تقلید شریعت میں نہیں ہے، حکم نہیں ہے۔ 4 ائمہ کرام کو ہم مانتے ہیں، ان 4 اماموں میں سے کسی ایک کا ایک قول بتا دیجئے کہ وہ پختہ قبر بنانے کے قائل ہوں، قبروں پر چونا لگانے کے قائل ہوں، اونچی بنانے کے قائل ہوں۔ ایک امام سے نہیں ہے۔ حدیث رسول کے آپ مخالف ہے یہ عمل کر کے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 4 اماموں کے خلاف آ رہے ہیں۔ رفض اور تشیع، اسلام دشمن تحریکوں کے نتیجے میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور آج اس کو بہت سارے لوگ اسلام دین نیکی سمجھ کے اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاف طریقے سے منع کر رہے ہیں، اس سے روکنے کے لیے کہ یہ شرک کا دروازہ ہے، راستہ بند کر دیا تھا، اور امت کے لوگوں نے اسے کھولا اور محبت رسول کے دعوے دار بھی۔ چوتھے 5ویں نمبر پر جو روایت نقل کی کہ ما رواہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان یجسس القبر، کہ قبروں کو چونا لگایا جائے۔ چونا گچ کرنا یعنی اس زمانے میں جو مضبوط بنانے کی ایک شکل تھی، چونا گچ، اینٹیں وغیرہ لگا کے چونا لگا دینے میں مضبوط ہو جاتی، تو آج بھی چونے کے علاوہ کوئی اور شکل ہو، سیمنٹ، کانکریٹ یا کوئی اور چیز سے اگر پختہ بنائی جا رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ کچھ لوگ اینٹوں سے جو ہے، اینٹیں لگا کر جو ہے اس کو حد بندی کر دیتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبروں کو چونا گچ کیا جائے، پختہ بنایا جائے۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهَا، اور اس سے منع کیا کہ ان پر بیٹھا جائے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس قبر پر کوئی تعمیر کی جائے، کوئی عمارت بنائی جائے، اس سے بھی منع کیا۔ یہ 5 روایتیں نقل کرنے کے بعد شیخ نورستانی کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صرف 5 ہی روایتیں نہیں ہیں، ایسی اور 20 اور اس سے زیادہ روایتیں ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَعْنَ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِد، قبروں کو مسجدیں بنانے کا معنی کیا ہے؟ بناء المساجد علیہا، جو میں نے ابھی بیان کیا کہ ان پر مسجدوں کی تعمیر کرنا۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا جَعَلُهَا مَكَانًا لِلصَّلَاةِ، اس معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو نماز کی جگہ بنا لیا جائے۔ وَلَوْ لَمْ يُبْنَ عَلَيْهَا أَوْ بَيْنَهَا مسجد، کہہ رہے ہیں کہ اس کو نماز کے لیے کوئی جگہ متعین کر لیا جائے، اگرچہ کہ اس پر کوئی عمارت تعمیر نہ کی جائے یا اس کے درمیان کوئی مسجد ہو، کوئی بھی شکل ہو، یہ شامل ہے اس میں۔ بینہا مسجد، ان قبروں کے بیچ میں مسجد ہو، یا قبروں کے اندر مسجد ہو، یا قبروں پر عمارت بنائی جائے، یا اس جگہ پر نماز پڑھی جائے، عمارت نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں جیسے یہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ قبروں پر مسجد بناتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عمارت تعمیر کی جائے۔ تو اس میں وضاحت اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں۔ یہ شیخ بھی کہہ رہے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بھی کتاب التوحید میں بیان کیا، علامہ ابن تیمیہ، علامہ البانی، اور تمام اہل سنت والجماعت کے علماء جو صحیح العقیدہ ہیں، وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں یہ بات بیان کرتے ہیں، جن کو دیکھا کہ ان پر اس پر نماز پڑھ لینا اس کو مسجد بنانے میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے کہا وَهَذَا يَشْمَلُ السُّجُودَ عَلَى الْقَبْرِ، یہ قبر پر سجدہ کرنے کے لیے بھی شامل ہے۔ آپ نے کسی بھی قبر کو یا کسی نے کسی بھی قبر کو سجدہ کیا تو مسجد بن گئی۔ وہ مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ گاہ، عبادت گاہ، جس جگہ عبادت کی جائے، جس جگہ سجدہ کیا جائے۔ اس میں ظرف ہے سجدہ یسجدو سے، فعل سے، سجدہ کرنے کی جگہ مسجد۔ مسجد کا لفظی معنی سجدہ کرنے کی جگہ، عبادت کی جگہ مراد ہے۔ تو اب آپ کسی نے اگر باقاعدہ نماز نہیں پڑھی، اگر صرف سجدہ کیا، ہاں، وَالصَّلَاةَ إِلَيْهَا، اور مسجد کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، وَجَعَلَهُ فِي قِبْلَةِ المصلی، اور اس قبر کو نمازی کے قبلے کے رخ پر رکھا کہ ہمارے سامنے ہم قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں تو سامنے قبر بھی رہے کسی کی، یہ بھی اسے مسجد بنانا ہے۔ وَقَصْدَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ عِندَهُ، اسی طرح اگر کوئی شخص نماز کا ارادہ کرتا ہے،
دعا کا ارادہ کرتا ہے یا ذکر کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس مقصد سے وہ کسی کی قبر پر جا رہا ہے تو یہ بھی قبر کو مسجد بنانا، سجدہ گاہ یا عبادت گاہ بنانے کے معنی میں شامل ہے۔ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں۔ اگر آپ ایسا سمجھ کر کسی قبر پر جا کر ذکر و اذکار کر رہے ہیں کہ میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ اس قبر کے پاس میں ایسا کر رہا ہوں تو اس سے مجھ کو زیادہ فضیلت برکت ملے گی دوسرے مقامات کے مقابلے میں، تو یہ اس جگہ کو مسجد اور سجدہ گاہ یا عبادت گاہ بنانے کے معنی میں شامل ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف بار بار منع کیا۔ کہہ رہے وقد وردت احادیث فیها النص علی النہی عن هذه الامور بخصوصها، یہ تو ایک عمومی معنی میں ان حدیثوں میں شامل ہے۔ صاحب کتاب نے بیان کیا کہ کچھ حدیثیں ایسی وارد ہوئی ہیں جس میں ان امور کو خاص طریقے سے، خاص طور پر، معین طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے ان کو منع کیا، واضح نص کے طور پر، یعنی صرف اشارہ اور عمومی معنی ہی نہیں ہے، وضاحت بھی موجود ہے حدیثوں میں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے جس کو ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو رجی کے موقع پر جن کو شہید کیا گیا تھا اس میں شامل تھے، تو وہ ان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، اور نہ ہی قبروں پر بیٹھو، ان پر ٹیک لگانا، ان پر بیٹھنا یہ بھی منع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ نمبر 2 جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبنى علی القبور او یقعد علیہا او یصلی علیہا۔ یہ روایت طبرانی نے کبیر میں 2 سندوں سے نقل کی ہے، اور دونوں کے مجموعے کے ساتھ شیخ البانی نے اپنی کتاب تہذیب الساجد میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ دونوں حدیثوں کو ملا کر، دونوں سندوں کو ملا کر کہا یہ صحت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ کیا ہے حدیث کا معنی؟ ترجمہ ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں پر کوئی عمارت تعمیر کی جائے، یبنى علی القبور، قبروں پر کوئی چیز بنائی جائے، قبہ ہو، کمرہ ہو، مسجد ہو، کوئی بھی چیز تعمیر کرنے سے منع کیا آپ نے، او یقعد علیہا، یا اس پر بیٹھا جائے۔ اب یہ بیٹھنا، ایک تو یہ کہ قبر کے اوپر بیٹھنے سے، اور ایک دوسرا معنی یہ کہ قبر پر بیٹھا جائے مجاور بن کے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے یہ، اگر یہاں اس کا معنی نہ ہو تو یہ دوسرے حدیثوں سے، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے کہ مجاور بننا یعنی وہاں اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف مسجد میں اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، کسی قبر پر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بت پرست مشرکین اپنے بتوں، اپنے مندروں یا اپنے بتوں کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا، ما هذه التماثيل، قرآن میں ہے یہ، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ بت کیا ہے جس کا تم اعتکاف کر رہے ہو۔ دوسرا ترجمہ ہم کر لیں، جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جہاں وقوف کر رہے ہو، ٹھہرے ہوئے ہو، عبادت کی نیت سے، اجر و ثواب اور برکت کے اصول کی نیت سے۔ یہ تماثیل کیا ہے، اس کا رد کر رہے حضرت ابراہیم، اور پھر آگے اس کا جواب سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا رد کیا، جیسا کہ قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس پر بیٹھنے سے، او یصلی علیہا، یا اس پر نماز پڑھا جائے، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نماز جو باقاعدہ نماز ہو یا دعا جو باقاعدہ دعا ہو۔ یہاں ضمن ذکر کر دو کہ قبروں کی زیارت کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ آپ وہاں جا کے تبرک پائیں یا برکت حاصل کریں، اس لیے نہیں کہ صاحب قبر سے جا کر دعا مانگیں، اس لیے نہیں کہ آپ کی باتوں کو قبر والا سنتا ہے، جی نہیں۔ قبروں کی زیارت کرنے کا مقصد، جتنی حدیثیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھیے کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں اس کی اجازت دے رہا ہوں، اب تم اس کی زیارت کر سکتے ہو۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، یہ دونوں الفاظ ہیں حدیثوں میں، اس لیے کہ یہ زیارت یا یہ قبروں کی زیارت کرنا یہ موت کو یا اور آخرت کو یاد دلاتی ہیں، اس کو تازہ کرتی ہے، یعنی عبرت کے لیے جانا ہے قبرستان، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں بیان کی، ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے، نہ اس پر بیٹھا جائے، نہ اس پر تعمیر کی جائے، نہ وہاں کوئی عبادت برکت سمجھ کر کی جائے۔ ہاں، جو دعائیں بتائی ہیں
ان دعاؤں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کے لیے سلامتی کی السلام علیکم جو کہہ رہے ہیں اہل الدیار من المؤمنین والمسلمون، یہ جب تم خطاب کا صیغہ اختیار کر رہے ہو، یہ بھی کچھ ایک شبہ اور قبر پرست استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو تم ہم زندوں کو کہتے ہیں السلام علیکم، اور قبرستان میں بھی کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب قبر کا اہل قبور سنتے ہیں، ایسے ہی استعان کرتے ہیں۔ قرآن کی صاف آیت کہتی ہے وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں میں جو ہے آپ انہیں سنا نہیں سکتے، ہاں انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ اب یہ السلام علیکم یا وہ حدیث جس میں یہ کہا گیا کہ جب مردے کو دفن کر کے ان کے رشتہ دار متعلقین لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیروں کی چاپ، پیروں کی آواز اس صاحب قبر کو سناتا ہے۔ ایک وہ حدیث جس میں ہے کہ اہل بدر کو جو قتل کیے گئے تھے سرداران قریش، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ قلیب بدر میں، بدر کے کنویں میں ڈالے گئے، اور پھر آپ نے ان کو خطاب کر کے دوسرے تیسرے دن یا ایک دو دن کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پروردگار نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچ پایا؟ ہم نے تو وہ حق پایا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو مر چکے ہیں، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اس وقت تم سے زیادہ وہ میری بات سن رہے ہیں۔ یہ میں نے 2-3 روایتیں پیش کی جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قبر والے سنتے ہیں، حالانکہ یہ تھوڑا سا موضوع سے بظاہر ہٹا ہوا ہے، لیکن ان بنیادوں پر کہ وہ سنتے ہیں، اس مقدمے کی بنیاد پر وہاں عبادت کرنا، وہاں جا کے ان سے فریاد کرنا یا اس کو سجدہ گاہ بنانا، اس کو جائز بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو انتہائی غلط استدلال، دھوکہ، فریب ہے، تلبیس ہے، ابلیس کی تلبیس۔ اللہ کے رسول نے بدر والوں کو جو سنایا تو کہا کہ اللہ کے رسول خود فرما رہے کہ اس وقت تو تم سے زیادہ سن رہے ہیں، مطلب اللہ انہیں سنا رہا ہے، یہ خصوصی معاملہ ہے۔ حضرت عمر کا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمر فاروق اور صحابہ کرام یہی جانتے تھے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ نہیں کہا کہ سارے مردے سنتے ہیں، تم ایسا کیوں سمجھتے ہو، یہ کہا کہ اس وقت یہ سن رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت تو خصوصی طور پر ان کو سنایا جا رہا ہے۔ قبر میں تدفین کے بعد پیروں کی چاپ کا سننا یہ بھی صاحب قبر کی حسرت کے طور پر ہے، جیسا کہ حدیثوں سے ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پیچھے تو تھا، جن کے درمیان تھا، مال و دولت گھر چھوڑا، اب یہ تجھے یہاں چھوڑ کر تجھے اکیلے چھوڑ رہے ہیں، اب تو ہے، تیرا عمل ہے، نیک عمل یا برا عمل، اسی کی بنیاد پر تیرا فیصلہ ہونے والا ہے۔ خاندان، رشتے، تعلقات، دوست احباب، متعلقین، جتھا، گروہ، یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا، جا رہے ہیں دیکھو سب دفن کر کے۔ یہ بھی حسرت کے طور پر سنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سناتا ہے۔ تیسرے جو السلام علیکم اہل الدیار والی بات ہے تو یہ سنتے نہیں ہیں، بلکہ یہ دعا ہے، تم پر سلامتی۔ جہاں تک خطاب کے صیغے کی بات ہے تو یہ ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی چیز بعض مرتبہ نہیں بھی سنتی ہے تو ہم اس کو خطاب کرتے ہیں، اے چاند، اے سورج، اے ستارے۔ دنیا کے ہر زبان میں، ادبیات میں، شعر شاعری میں، زبان و بیان میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اے چاند، اے سورج ہم کہہ رہے ہیں تو کیا چاند سورج ہماری بات سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے، ہماری آواز وہاں پہنچ رہی ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں۔ ایسے اور بھی کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے، سنتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو جواب دیتے ہیں تو اس میں بہت سی وضاحتیں ہیں، کئی جواب دیے جا سکتے ہیں۔ ایک موٹا سا، سیدھا سا، صاف سا جواب یہ ہے کہ فرشتے مقرر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود السلام کو پہنچاتے ہیں، ہاں، اور آپ کو روح ڈالی جاتی ہے، واپس کی جاتی ہے، اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے خصوصی انعام اور مقام اور مرتبہ اور درجہ ہے۔ اب کوئی کہتا ہے 24 گھنٹے میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں تو درود پڑھا جا رہا ہے، تو 24 گھنٹہ روح آتی جاتی ہے کیا؟ یہ عالمی برزخ کا معاملہ ہے، غیبیات کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بہتر جانتا ہے، ہم اس کی کیفیت، تفصیل یا اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، تفصیل نہیں جانتے، لیکن جیسا کہ اللہ اور رسول نے بتایا ویسے ماننا ضروری ہے۔ تو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری اور آخری روایت جو انہوں نے نقل کی، ما رواہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا، جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر جو نقل کیا کہ لا تصلوا الی قبر ولا تصلوا علی قبر، نہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، نہ قبر کے اوپر نماز پڑھو۔ یہ ابو یعلا اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور جو حدیث
امام ابو یعلا نے اپنی کتاب میں نقل کی، مسند ابو یعلا میں، اس کے بارے میں علامہ البانی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کے رجال سند کے جو روات ہیں وہ صحیح مسلم کے، امام مسلم کے روات ہیں، جسے شیخ الالبانی نے احکام الجنائز میں صحیح کہا ہے کہ نہ قبر کی طرف رخ کرو، رخ کر کے نماز پڑھو، اور نہ قبر پر نماز پڑھو۔ کتنی صاف صاف واضح حدیثیں ہیں۔ آگے آخر میں یہ کہہ رہے ہیں وَوَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ أَيْضًا النَّهْيُ عَنْ اتِّخَاذِ قَبْرِهِ عِيدًا، اسی طریقے سے حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عید، اب عید کا ترجمہ آپ میلہ کہیں، تہوار کہیں، عرس کہیں۔ اب عرس تو ہمارے ہندوستان پاکستان کی اصطلاح ہے، کہاں سے لائے؟ عرس مانے شادی، عروس دلہا اور دلہن کو کہتے ہیں۔ یہ جو بزرگوں کی قبروں پر سالانہ اجتماع ہوتا ہے ان کی موت کے دن، اس کو یہ لوگ عرس کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ جاننے کے بعد ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی لمبی حدیث میں ہے نا کہ نیک آدمی جب دفن کیا جاتا ہے اور فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور جب وہ صحیح صحیح جواب دیتا ہے تو منکر نکیر اس سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، کہ اور دلہن کے سونے کی طرح تم سو جاؤ۔ تو جو بزرگان دین صالحین اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نیک بندے دفن کیے گئے جس دن، ان کو اس دن منکر نکیر نے یہ کہا تھا کہ دلہن کی طرح سو جاؤ، گویا اس دن ان کی شادی ہوئی ہے، لہذا ان کے مرنے کا دن ان کی شادی کا دن ہے، اس کے کہتے ہیں کہ اس دن اکٹھا ہو، عرس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ، تابعین، طبع تابعین اور بعد کے لوگوں میں یہ سلسلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے، اپنی ذاتی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ عید کی کیسے بنتی ہے کوئی قبر؟ کیسے بنے گی؟ سب لوگ اکٹھا ہونے لگے، اجتماع کرنے لگے، کوئی خاص عمل یا خاص اہمیت دینے لگے تو وہ عید بن جائے گی۔ ہاں، جو شخص مدینہ میں پہنچا، پچھلے درس میں نے بیان کیا، مدینہ میں ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا سکتا ہے۔ لیکن اہل علم نے بہت صاف صاف لکھا ہے کہ اس میں بھی بہت زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ مدینہ میں ہے بھی، زیادتی نہیں ہے، مقصود ہے قبر کی زیارت اگر، یا آپ پر درود بھیجنا، تو آپ چاہے کہاں رہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جہاں رہو وہاں سے جو ہے درود بھیج دو، مجھ تک تمہارا درود پہنچا دیا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ قبر پر جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہندوستان کے لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں، بہت سارے بریلویوں کے ساتھ ساتھ اب میں دیکھتا ہوں دیوبندی حضرات بھی اس پر عمل کرتے ہیں کہ میرا سلام پہنچا دینا۔ آپ کا سلام حاجی پہنچائے گا، معتمر پہنچائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کیا وہ کمزور ہے یا ان کے اوپر آپ کو بھروسہ اعتماد نہیں ہے کہ نہیں پہنچائیں گے؟ یہ پہنچا دیں گے۔ آپ کا نام لے کے جو اللہ کے رسول سن رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہی میں مانتا ہوں، مبالغہ اور غلو ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ پڑھیں گے، خود بخود پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہنچانے کا انتظام کرتا ہے، کوئی حاجی معتمر نہیں پہنچائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو عید نہیں بنانا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری قبر کو وثن نہیں بنانا۔ ہاں، اب آگے کہہ رہے ہیں وَالْعِيدُ الْمَكَانِ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُقْصَدُ الْاجْتِمَاعُ فِيهِ وَانْتِيَابُهُ لِلْعِبَادَةِ۔ عید کی تعریف کر رہے ہیں کہ عید ایک زمانے کی ہوتی ہے، کوئی خاص دن آپ نے عید کا مقرر کیا یا کوئی خاص جگہ، تو عید مکانی، جگہ کی عید یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کو مخصوص کر کے اس میں اجتماع کریں، اکٹھا ہوں، ہاں، بھیڑ بھاڑ کریں اور وہاں ایک کسی مخصوص قسم کی عبادت کو رواج دیں یا اختیار کریں۔ تو مخصوص قسم کا میلہ ٹھیلا اجتماع ہو، اگر آپ اکٹھا ہونے لگے کوئی خاص دن کسی جگہ کو مقرر کر کے، تو آپ نے اس جگہ کو عید کی حیثیت دے دی۔ یہ آپ نے امت کے لوگوں سے منع کیا اور اللہ سے دعا کی کہ میری قبر کو وثن یعنی بت نہیں بنانا۔ بت اور وثن بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا، وہاں تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اسے دوسرے مقامات کے مقابلے میں فضیلت والا سمجھنا، ہاں، اس کی عبادت کی جانا، یہ اسے بت بنانے کے معنی میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ ابھی ہم آخر میں اس کا تذکرہ سرسری سے کریں گے۔ ہاں، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آپ اپنی قبر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، آپ کے درجے کو دنیا کا، کائنات کا، امت کا کوئی فرد تو چھوڑیے، آپ کے علاوہ دوسرے انبیاء بھی آپ کے درجے کے نہیں ہیں۔ آپ جب اپنی قبر کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں
تو پھر دوسرے بزرگان دین صالحین کی قبروں کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا کسی اور قبر پر میلہ ٹھیلا لگانا، وثن بنانا، وہاں عبادت کو متبرک سمجھنا، زیادہ فضیلت اور برکت کا سبب سمجھنا، کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی گنجائش نظر آتی ہے؟ اس کی گنجائش شریعت میں تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تو نہیں ہے۔ لیکن اب کوئی نہیں ماننا چاہتا، ہٹ دھرمی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اسے اللہ نپٹے گا۔ رسول کی ممانعت کے باوجود اگر آپ کوئی کام کرنے پر وزد ہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، اللہ کے مخالف ہیں، ان کے دشمن ہیں۔ آخر میں انہوں نے روایت نقل کی اس باب سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منانے سے منع کیا، وہ روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ ہاں، اپنے گھروں کو قبریں یعنی قبرستان نہ بناؤ۔ ہاں، کیوں، کیسے قبرستان بنتا ہے؟ یہی معنی کی جو دوسری حدیثیں ہیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز پڑھو یعنی نوافل۔ فرض تو مسجد میں پڑھنا ضروری ہے جو مستطیع ہے اس کے لیے، لیکن نوافل میں سے کچھ گھر میں ضرور پڑھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حدیث خود بخود گویا بتا رہی ہے کہ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان کے جیسا ہے، یعنی قبرستان وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھی نہیں جا سکتی۔ سمپل، کتنی صاف بات ہے۔ اس حدیث سے کس کو اختلاف ہے؟ ہاں، یہ حسن درجے کی ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، عید نہ بناؤ، میلے ٹھیلے کی جگہ، میلہ، عرس، تہوار، جترا، جو بھی کہہ لیں عید کا ترجمے میں، میری قبر کو عید تہوار نہ بناؤ۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ، اور مجھ پر درود بھیجو، درود پڑھو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ، اس لیے کہ تمہارا درود، تمہاری صلات مجھ تک پہنچتی ہے تم جہاں کہیں رہو، جو میں بیان کر رہا تھا۔ یہ حدیث احمد، ابو داؤد میں حسن سند کے ساتھ ہے۔ تم جہاں کہیں رہو تمہارے درود مجھ تک پہنچ جائے گا، کسی حاجی معتمر سے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جا کے آپ کا سلام پہنچائے۔ ہاں، جہاں کہیں رہو اللہ نے انتظام کیا ہے، مجھ تک پہنچ جائے گی۔ یہ یہاں حدیث نقل جو انہوں نے کی ختم ہوئی، آخری جملہ انہوں نے کہا وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقِّ قَبْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے حق میں کہی گئی ہے، الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ قَبْرٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جبکہ آپ کی قبر سروئے زمین کی سب سے افضل، سب سے فضیلت والی قبر ہے، فَكَيْفَ بِقَبْرِ غَيْرِهِ مِنَ الْبَشَرِ، جب اس سب سے افضل قبر پر عید کرنا، اجتماع کرنا، میلہ ٹھیلا لگانا، پختہ بنانا منع ہے، آپ نے صاف صاف منع کیا، تو اب آپ کے علاوہ دنیا کے کسی بھی انسان کی قبر کا معاملہ کیا ہوگا؟ گزشتہ ہفتہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اختصار کے ساتھ جواب دوں کہ اگر ایسا ہے تو آج کی تاریخ میں مسجد نبوی کے ضمن میں اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کا حجرہ شامل ہے کہ قبر پرست لوگ اس کے بنیاد پر یہ شبہ پھیلاتے ہیں، استدلال کرتے ہیں اور اسے خوب رواج دیا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی میں شامل ہے، اور جب آپ کی قبر پر مسجد بنی ہے یا قبر مسجد کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو دوسری قبروں پر بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے، یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑی کھینچ تان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے علماء نے صراحتیں کی، وضاحتیں کی، کتابیں لکھی یا کتابوں میں یہ موضوع واضح کیا اور اس شبہ کے ازالے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ میں ایک کتابچہ ہے، ہاں، دکتور صالح بن عبدالعزیز ابن عثمان السندھی، ہاں، اس میں انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں اس شبہ کا بھرپور جواب دیا، ہر ناحیے سے جواب دیا۔ اگر میں اسے نقل کروں ساری باتوں کو تو 2 درس درکار ہوں گے۔ اختصاراً اس کے کچھ نکات کا میں صرف تذکرہ کروں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اس سے اس شبہ کا ازالہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے مقدمے کے طور پر یہ بیان کیا کہ نبی کے قبروں پر مسجد بنانا یا قبروں میں مسجد بنانا یہ متواتر، صاف واضح محکم نصوص سے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو جو کلیئرلی ثابت ہے، واضح اور محکم طور پر جو قرآن و حدیث سے بالکل ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو چھوڑ کر وہ چیز لینا جس کے بارے میں واضح ثبوت نہیں ہے یا آپ کھینچ تان کر جو استدلال کر رہے ہو اس کی بنیاد پر، کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی چند حدیثیں، روایتیں جو ہم نے سنی پڑھی، بالکل صاف ہے نا ان چیزوں سے ممانعت۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، محبت، شریعت کے پابندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان صاف صاف احکامات کو قبول کر لیا جائے، نمبر 1، اور یہ کافی ہے۔ اب نمبر 2 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا حجرہ کیا قبر میں شامل ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جڑا ہوا یا اس کی دیوار جڑی ہوئی تھی، مسجد نہیں تھا، مسجد نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہ تک جہالت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں شامل تھا۔ کیسے شامل تھا؟ اس کے لیے کوئی تفصیلی جواب کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، حیض اور جنوبی کے لیے، حیضہ اور جنوبی کے لیے مسجد میں آنا منع ہے۔ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ام المومنین اپنے گھر میں رہتی تھی تو ناپاکی کی حالت میں بھی رہتی تھی۔ اگر وہ مسجد نبوی کا حصہ تھا تو مسجد میں تو حائضہ نہیں آ سکتی، لیکن اپنے حجرے میں حضرت عائشہ رہتی تھی، اس کا مطلب یہ کہ اس کو مسجد نہیں مان رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں معتکف ہے اعتکاف میں اور اس کی بیوی اس کے زخم پر پٹی وٹی باندھنا چاہے، زخم لگ جائے اور حیض کی حالت میں ہے، تو مسجد کے باہر سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے مسجد کے اندر آدمی کو جو پٹی باندھ سکتی ہے، اس قسم کا باب باندھا اور حدیث نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں رہتے، آپ کے سر میں تیل لگانا ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے آپ حجرے کے قریب دروازے یا کھڑکی جو بھی تھی اس کے کھڑکی کی کھول کر آپ کے سر میں وہ تیل لگا دیتی تھی، اور اس حالت میں کہ آپ حیض سے ہوتی تھی، اس حالت میں آپ مسجد میں نہیں آ سکتی لیکن تیل لگا دیتی تھی۔ مطلب مسجد سے باہر ہے، حجرے میں ہوتے ہوئے ہاتھ اندر ڈالنے کے باوجود مسجد سے باہر ہے۔ اب اس کو سامنے رکھیے کہ مسجد سے الگ ہے، اگر کھڑکی کھل بھی رہی ہے، ہاتھ نکل بھی رہا ہے، تب بھی وہ مسجد میں نہیں ہے، تو اب کیا حالت ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے زمانے میں 2 مرتبہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو توسیع ہوئی مسجد نبوی کی، تو جو قبر کی طرف کا جانب حصہ ہے اس طرف مسجد نبوی کی توسیع نہیں ہوئی، دوسری جانب ہوئی۔ صحابہ نے، خلفائے راشدین نے اس جانب توسیع کی ہی نہیں۔ پھر جب ولید بن عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے تو مدینہ کے والی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے، اس وقت خلیفہ نہیں ہوئے تھے، وہاں کے والی تھے اور بڑی دولت والے تھے۔ ان کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی توسیع کی جائے اور اس حصے میں بھی بڑھایا جائے جو مغربی یا شمالی حصہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ توسیع کا کام کیا، لیکن 2-3 باتیں قابل لحاظ ہیں، یہاں یہ موقع نہیں ہے کہ تفصیل پیش کریں۔ جب اس کی توسیع کی گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ 91 ہجری میں یہ توسیع ہوئی ہے، 91 میں۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے 80 80 کے اوپر، 83 سے لے کے 90 تک کو بدع کہیں گے، 3 سے 9 کو بدع کہتے ہیں عربی میں، ہاں۔ اور بعض لوگوں نے بالضبط لکھا کہ 91 ہجری میں یہ توسیع ہوئی۔ تو 91 میں جو توسیع ہو رہی ہے، اس وقت مدینہ میں ایک بھی صحابی موجود نہیں تھے۔ غالباً 77-78 ہجری تک جو آخری صحابی مدینہ میں تھے اور وفات پا گئے وہ حضرت جابر تھے۔ تو ایک بھی صحابی مدینہ میں نہیں تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب میں ایک شبہ یہ نقل کیا ہے اہل بدعت کا، مسجد تعمیر قبر پر بنانے والوں کا، کہ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا وہاں موجود۔ تو صحابہ میں سے کوئی وہاں موجود تھا ہی نہیں، جو تھے وہ مدینہ سے دور اور باہر تھے، ایک بات۔ تیسری بات، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے حضرت عروہ بن زبیر جو تابعی ہیں انہوں نے اعتراض کیا۔ اس میں ایک دعویٰ یہ کیا گیا کہ تابعین نے بھی اتفاق کر لیا، اعتراض نہیں کیا اعتراض۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بھی اپنی ناراضگی ظاہر کی کہ اس طرف بڑھانا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جا کر بحث کی، ہاں، یہ روایت نقل کی ہے سند کے ساتھ، اس میں حوالے کے ساتھ، کہ نازل تو عمر بن عبدالعزیز، ہاں، میں نے مباحثہ کیا، بس 2-4 منٹ میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ میں نے مباحثہ کیا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں قبر کو اس میں شامل نہیں کر رہا ہوں، اور مسلمانوں کے جو امیر اور خلیفہ ہیں میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا، یہ ان کا آرڈر اور حکم ہے حضرت ولید کا جو اس وقت خلیفہ تھے مسلمان، لہٰذا مجھ کو ان کی سمع و اطاعت کرنا پڑے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بڑھایا، لیکن بڑھانے سے پہلے ایک تیسرا پہلو کہ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تو پہلے سے موجود تھا ہی،
دیگر ازواج مطہرات کے کمروں کو توڑ کر مسجد میں شامل کیا گیا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے کو، حجرے کو نہیں توڑا گیا، بلکہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کے گرد ایک دیوار اٹھائی، اور دیوار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ 5 پہلو کی مثلث نما عمارت تھی، چوکور نہیں بنائی گئی جیسے عام طور سے کمرے کی عام طور سے عمارتیں ہوتی ہیں، بلکہ 5 پہلو کی دیوار بنائی اور اس طریقے سے اس کے اضلاع کو جا کے ملایا کہ وہ مثلث نما اوپر جا کے ہو جاتی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ کیوں کیا؟ 2 باتیں، 2 وجہ۔ ایک تو یہ کہ دیواروں کا اس طریقے سے، کمرے کی دیوار پہلے سے ہے، مزید یہ دیواریں جو کئی پہلو کی ہیں، مثلث نما کہہ لیجئے، تو اس دیواروں کی وجہ سے اگر کوئی اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نہ مانا جائے کہ وہ قبر کی طرف رخ کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے، یہ تو قبر کی اور اس کی بات ہے۔ ہمارے یہاں مسجدیں ہیں، آج کتنی مسجدیں ہیں شہر میں، کئی مسجدوں میں آپ جا کے دیکھیں وضو خانہ مسجد کے ہال کے آگے کی طرف ہوتا ہے، اسی میں طہارت خانہ بھی ہوتا ہے جہاں استنجا وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اب استنجا مسجد میں کیا جا سکتا ہے کیا؟ اگر آپ کوئی بولے ارے مسجد کے اندر طہارت کر رہا ہے آدمی، یہ مسجد کی بے حرمتی ہے، مسجد میں گندگی تھوکنا نہیں چاہیے، یہ پیشاب کر رہا ہے، تو کیا مسجد کے طہارت خانے میں طہارت کرنا مسجد میں پیشاب کرنا مانا جاتا ہے؟ نہیں۔ یہ بات بالکل سب لوگ جانتے ہیں، ایک جاہل سے جاہل انسان بھی مانتا جانتا ہے کہ اگرچہ وہ مسجد کے احاطے میں، لیکن مسجد سے اس کو طہارت خانے کو الگ کر دیا گیا، اور اگر وہ آگے کی طرف ہے تو کوئی یہ نہیں مانتا کہ بیچ میں دیوار ہے نا، تو دیوار ہو جانے کی وجہ سے طہارت خانہ الگ ہو گیا، مسجد الگ ہو گئی، بالکل واضح۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اگرچہ امیر کی بات مانی، لیکن حجرہ عائشہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، اس کے گرد ایک دیوار کئی پہلو والی بنا دی، تاکہ ایک تو نمبر ہے، اس کی 2 وجہ اس میں بیان کی کہ ایک تو یہ کہ اس کے گرد اگر نماز کوئی پڑھے تو وہ اس کی طرف رخ کرنے والا نہ کہلائے، نمبر 2 اس وجہ سے کہ وہ کعبہ کی شکل نہ اختیار کرے، کعبہ کی مشابہت اس قبر کی نہ بن جائے، یہ ایک دوسری وجہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے کافی سالوں بعد یہاں سن بسن بیان کیا، اس کی توسیع ہوئی، اور بعد میں میرا خیال ہے کہ 882 یا ایسے کچھ سن لکھا ہے، ایک قابانی جو بھی نام تھا بادشاہ کا، خلیفہ کا، انہوں نے ایک تیسری دیوار بنائی، ہاں، تاکہ مزید یہ پہلو اور اندیشہ یا شک شبہ ختم ہو جائے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ شبہات نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک امام مالک نے اپنی موطا میں ایک روایت نقل کی، امام یحییٰ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی، بلغنی، سند نہیں نقل کی، مجھے یہ بات پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو یوم الاثنین کو ہوئی، آپ کی دفن آپ کو یوم الثلاثاء منگلوار کو، منگل کے دن کی گئی، اور آپ کی نماز جو ہے وہ لوگوں نے الگ الگ پڑھی، کسی نے آپ کی امامت نہیں کی، اور کچھ لوگوں سے نے یہ کہا گیا کہ آپ کو مسجد میں دفن کیا جائے، لیکن پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو جو یہ بتایا گیا کہ آپ جہاں وفات ہوئی آپ کو وہیں دفن کیا جائے، روایت نقل کی، یہ امام مالک کی روایت میں ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیے اس روایت میں یہ ہے کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں قبر بناؤ، مطلب صحابہ کرام کو اختلاف نہیں تھا مسجد میں قبر بنانے سے، صحابہ کو اختلاف نہیں تھا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے حجرہ رسول میں آپ کو جب اختلاف ہوا، بات ہوئی، دوسری صحیح حدیثوں میں بھی ہے کہ ہوئی، تو آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے جو میں بھولا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو جب وفات اور موت دیتا ہے تو اسی مقام پر دیتا ہے جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ اس کو دفن کیا جائے، تو جس جگہ نبی کی وفات ہو وہیں دفن کیا جائے، اسی کے مطابق آپ کو آپ کے حجرے میں دفن کرنے کا حکم دیا ہوا صدیق نے، اور وہی کیا گیا۔ تو یہ بریلوی یا یہ قبر پرست یہ جو استدلال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت بکر صدیق کو اس سے انکار نہیں تھا، اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت امام مالک نے جو یہ روایت نقل کی یہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید میں اس روایت کے جتنے جملے ہیں، ہر جملے کو، پیر کے دن وفات ہوئی، منگل کو دفن ہوئے اور یہ کہا گیا، ہر جملے کی سند بیان کی ہے، لیکن یہ جملہ کہ یہ کہا گیا بعض صحابہ کی طرف سے کہ مسجد میں دفن کرو، اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی۔
یہ بے سند ہے، ایک بات۔ دوسرے ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول نقل کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا، اس میں بھی اس طرح کا جملہ ہے، لیکن اس میں دو روایت راوی جو ہے انتہائی ضعیف ہے، اور عام طور سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ ایک تیسری روایت جو حضرت حسن بصری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ بھی اس میں منقول ہے کہ کچھ اللہ کے رسول کی وفات اور پھر اس کے بعد اختلاف کا ذکر کیا، تو اس میں بھی یہ قول نقل کیا کہ کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ کو مسجد میں دفن کیا جائے، تب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ اس حالت میں تھے جو ابھی روایت پڑھی ہم نے، کہ اللہ کی لعنت ہے یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا لی، لہٰذا یہ کام درست نہیں ہے۔ جب یہ سنا تو جو صحابہ یہ حدیث نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا ہوگا، اور جب یہ سنا تو سب خاموش ہوگا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کریں گے۔ اس حدیث میں بھی علت ہے، حسن بصری رحمہ اللہ اگرچہ حضرت عائشہ سے ملاقات رکھتے ہیں لیکن مدلس راوی ہیں، اس لیے اس میں علت ہے، لیکن ابن ماجہ اور امام مالک کی جو روایت نقل کی گئی ہے اس سے زیادہ بہتر روایت ہے، یہ اس سے زیادہ قوی ہے، اگرچہ ضعف ہے لیکن ان سے بھی قوی ہے۔ اس لیے اس میں صاحب کتاب نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ بعض صحابہ نے یہ کہا تھا، تو صحابہ حضرت عائشہ نے اس پر رد کیا، حدیث سے دلیل دی، اور آپ کے دلیل دینے کے بعد سارے صحابہ متفق ہو گئے کہ مسجد میں نہیں دفن کرنا ہے، تو صحابہ کا اتفاق ہے۔ امام قرطبی، ابو العباس القرطبی نے، میں آخری بات اس میں انہوں نے قول نقل کیا ہے، کچھ اور بھی نکات نقل کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ہے۔ ابو العباس قرطبی رحمہ اللہ نقل کیا کہ سلف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سلسلے میں کہ کوئی شک شبہ یا کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ آپ کی طرف اس کی طرف رک کر کے نماز یا عبادت کی جاتی ہے، اس معاملے میں بہت مبالغہ کیا کہ آپ کے قبر مبارک کی حجرہ تو تھا ہی، آپ کی قبر کے حجرے کے بعد جب توسیع کی گئی اس سمت میں، پہلے تو توسیع سے اجتناب کیا گیا، بعد میں جب کی گئی تو پہلے سے موجود دیوار کے سامنے 2 دیواریں سلف نے اور بنائی، 2 دیواریں الگ سے بنائی۔ اس سلسلے میں انہوں نے تھوڑا لمبا قول ہے، میں اپنا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ عمر بن عبدالعزیز یا دوسرے لوگ اس کے قائل تھے، تابعین قائل تھے، تو عمر بن عبدالعزیز مدینہ کی گورنری سے ہٹنے کے بعد شام میں گئے، پیسے والے تھے، تو اور کتنے بزرگوں کی قبروں پر جو ہے مسجد بنائی۔ یہ تابعین صحابہ کو اگر اختلاف نہیں تھا جیسا کہ یہ بدعتی اہل بدعت اور یہ قائلین کہتے ہیں، تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد نبوی میں شامل کرنے پر راضی تھے آپ کے بقول، ان لوگوں نے دنیا کے کسی اور خطے میں کتنی مسجدوں پر، کتنی قبروں پر مسجد بنائی؟ ایک کوئی مثال پیش کرے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ سلف کے جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کوئی ایک مثال نہیں ملتی۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر قبر کو مسجد نبوی میں شامل ماننے والی بات تھی تو پھر یہ دیواریں بنانے کی وجہ کیا ہے کہ پہلے سے حجرہ ہے، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز مزید دیوار بنا رہے ہیں، پھر اور دیوار بنائی جا رہی ہے، کیوں بنائی گئی؟ یہ بات اس بنیاد پر سلف و خلف تمام علماء اس بات پر متفق ہیں اور بالکل صاف اور واضح ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا حجرہ اور کمرہ شامل نہیں ہے۔ یہ چند نکات میں نے پیش کی، اس میں اور بھی کچھ نکات بیان کیے ہیں، کبھی ضرورت یا موقع رہا تو انشاءاللہ اور تفصیل پیش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں اتنے میں اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسی پر ہمیں قائم رکھے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی سعادت حاصل کریں اور آخرت میں بھی نجات پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ علی نبینا محمد۔